الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آنے والا مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں ایک تو حج کیا جاتا ہے، وہ حضرات جن کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے وہ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ دوسرا عمل قربانی کا عمل ہوتا ہے، جو صاحب استطاعت لوگ ہوتے ہیں ان پر اللہ نے قربانی واجب کی ہوتی ہے، تو وہ عید الاضحیٰ کے دن
جانوروں کو قربان کرتے ہیں، اور اسی مہینے میں امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خلیفہ ثالث تھے، وہ بھی اسی مہینے میں شہید ہوئے۔ ویسے تو پورا سال کے 360 دن ایسے ہیں جن میں مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی رہنما شہید ہوا ہے، اور اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسی تاریخ نہیں جو شہادت سے خالی ہو۔ اور وہ کوئی دن، کوئی گھڑی ایسی نہیں جس میں اللہ کا نام لیوا کوئی مسلمان شہید نہ ہوا ہو، لیکن مخصوص لوگ ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ ہمیں اپنے دوستوں کے سامنے دہرانا پڑتا ہے۔ اور باعث برکت بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو قربانی ہم پر لازم کی ہے، اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے۔ ویسے ہی نہیں اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی تم یہ کام کرو۔ اللہ رب العزت نے پورا امتحان لیا ہے۔ جس طرح کئی جمعوں سے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ تم گمان کرتے ہو کہ ہم زبان سے کہہ دیں گے آمنا، ہمیں چھوڑ دیا جائے گا، ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا تمہیں میں خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، تمہاری جانوں کے ساتھ، پھلوں کے دینے اور لینے کے ساتھ تمہیں آزماؤں گا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمایا۔ نبی کو معمولی نہیں ہوتا، معمولی ہستی کا نام نہیں نبی۔ نبوت کی بہت بڑی شان ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو گناہوں سے معصوم فرمایا ہے۔ کبیرہ گناہ تو دور کی بات، صغیرہ گناہ بھی ان سے سرزد نہیں ہوتا۔ اور ایک انگریز نے ہم پہ نبی مسلط کیا، جو لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوا
اور کہنے لگا کہ اگر تمہاری شادی میرے ساتھ نہ ہوئی تو مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ تو مر جائے گی۔ اس کی شادی ایک مسلمان سے ہوئی اور اس بدبخت کے مرنے کے بعد وہ فوت ہوئی، اور نبی کی جو بات زبان اطہر سے نکلتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ یہ فرق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین صحابہ کو، تم جہاد کے لیے جا رہے ہو، یہ شخص تمہارا امیر ہے، اگر یہ شہید ہو جاتا ہے تو پھر یہ دوسرا آپ کا امیر ہوگا، اگر یہ شہید ہو جاتا ہے تو پھر یہ تیسرا شخص تمہارا امیر ہوگا، اور اگر یہ بھی شہید ہو جاتا ہے تو مسلمان آپس میں مشورہ کر کے کسی کو امیر مقرر کر لیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا۔ پاس ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ تینوں تو شہید ہو جائیں گے، اب چوتھا امیر کون ہوگا؟ بڑا خوش قسمت ہوگا جو لشکر کو واپس لے کے آئے گا۔ تو دوسرے شخص نے کہا تو کیسی بات کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا نبی کی زبان سے جو بات نکل جائے وہ ہو کے رہتی ہے۔ جہاد کے میدان میں کھڑے ہیں، ایک صحابی شہید ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے یہ شخص شہید ہو گیا، یہ شہید ہو گیا۔ جب تیسرا صحابی شہید ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تلوار اس شخص کے ہاتھ میں آ جائے گی جو اللہ کی تلوار بن کے آئے گا۔ تو سب نے پوچھا خالد بن ولید کدھر ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا تھمایا کہ تم آگے بڑھو اور ہمارے لشکر کے تم امیر ہو۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ جھنڈا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد ان کا لقب پڑ گیا سیف اللہ، اللہ کی تلوار، اور وہ اللہ کی تلوار بن کے برسے کفار پہ۔ 70 سے زیادہ زخم تھے جسم پہ، اور موت کے وقت فرمانے لگے میری تمنا تھی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، میری تمنا نہیں پوری ہو سکی۔ کیسے تمنا پوری ہوتی کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے، اللہ کی تلوار کون توڑ سکتا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء گناہوں سے بھی معصوم، ان کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ بھی پورے ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کو بھی اللہ رب العزت نے مشقتوں میں ڈالا، آزمائشوں میں ڈالا، اور اس کے بعد انعامات دیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ بڑھاپے کی عمر میں بیٹا ہو جائے تو گھر میں کتنی خوشی ہوتی ہے۔
اور پھر نبی کی شان، نبی کو اتنی دیر بعد کیوں بیٹا ملا؟ تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ میرا مقرب بندہ ضرور ہے، یہ میرا قریبی بندہ ضرور ہے، میرے چنے ہوئے لوگوں میں ضرور ہے، لیکن اس کو اختیارات میں نے نہیں دیے، اختیارات میرے پاس ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ بیٹے کی دل میں محبت آنی تھی۔ اللہ رب العزت نے جب وہ چلنے لگے، تھوڑا سا ہاتھ پاؤں ہلانے لگے، اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو لے کر جنگل میں چھوڑ آؤ۔ نہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کو وہاں دیکھ بھال کون کرے گا، اور نہ ہی کوئی سوال کیا۔ جبرائیل علیہ السلام آگے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام پیچھے پیچھے جا کر بیت اللہ کے قریب جہاں آب زمزم کا کنواں ہے وہاں پہ لا کے بٹھا دیا اور فرمایا کہ اب واپس چلو، پیچھے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ اب بے سر و سامانی کے عالم میں اپنی بیوی کو اپنے بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بیوی نے سوال کیا ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ بیوی بھی کمال درجے کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہمیں یہاں چھوڑا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اشارے سے جواب دے سکتے ہو، تو اشارے سے فرمایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر بیوی نے کہا کہ ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ کھانا ختم ہو گیا، بچے کو بھوک لگی ہے، ماں پریشان، پیاس لگی ہے، شدت کے ساتھ اس وقت دو پہاڑیاں تھیں، ماں دوڑ کے گئی پہاڑ پر کہ دیکھوں ادھر سے کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا۔ پھر وہاں سے واپس آئی، بچے کو دیکھا، پھر دوسرے پہاڑی پر چڑھ گئی، پھر آ کے بچے کو دیکھا، 7 چکر لگائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کو ذریعہ بنایا، زمین سے پانی کے چشمے پھوٹنا شروع ہو گئے۔ جب ماں آئی اس نے دیکھا پانی نکل رہا ہے تو اس نے بند باندھ دیا اور کہا زمزم رک جائے ادھر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہماری ماں یہ الفاظ نہ کہتی تو یہ پانی پوری دنیا میں جاتا۔ اور اللہ کی شان دیکھو، بادشاہوں نے اپنی فل کوشش کی، گھروں میں لے گئے، وہاں پہ موٹریں لگا دیں، لیکن جو حد ہے وہاں سے آگے پانی نہیں جاتا تھا۔
وہیں پہ آ کے پانی رک جاتا تو وہ بھی مجبور ہوئے اور وہاں سے پانی اٹھا کے گھر لے کے جاتے ہیں۔ اللہ نے ایسا سبب بنا دیا ان کے الفاظ میں کہ پانی وہیں رک جاتا ہے، اس سے اوپر آتا ہی نہیں، اور اس میں اللہ نے شفا رکھ دی پوری دنیا کے لیے۔ کسی قسم کی بیماری ہو، زمزم کا پانی آپ پی کے دعا کریں، وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نبی کے تلوے لگے ہیں تو اس میں شفا ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری امت مسلمہ کے لیے تا قیامت یہ جو عادات تھی اس خاتون کی، اللہ رب العزت نے حاجیوں کے لیے اور عمرہ کرنے کے لیے لازم کر دیا کہ یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے، یہ بیقراری کا عالم مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ جو بھی آئے گا طواف کرنے کے لیے تو وہ جب صحیح کرے گا تو اسی انداز میں وہ دوڑے گا، صفا پہاڑی پہ چڑھ کے جائے گا اور وہیں سے واپس آ کر مروہ پہاڑی پہ جائے گا، 7 چکر لگائے گا۔ تو اس سے پہلے میں بتا رہا تھا کہ وہ آزمائش تھی، اس آزمائش کو اللہ رب العزت نے قبولیت عطا فرمائی اور اس ادا کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے لازم قرار دیا۔ اسی طرح قربانی کا عمل بھی ہوا۔ اللہ رب العزت نے جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو محبت اور بڑھ گئی۔ اللہ رب العزت نے پھر امتحان میں ڈال دیا۔ خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، انی ارا فی المنام اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹے کو خواب سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا بھی آگے سے نبی تھا، انہوں نے کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا کہ ابا جان اپنا کام کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ یہ جو انشاءاللہ کا نقطہ دے دیا یہ بھی بتاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے ہمارے لیے بتایا کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہمیں صبر ملے گا، اللہ کی چاہت نہ ہوگی تو صبر مشکل سے ملے گا، مشکل ہو جائے گا۔ اور انہوں نے صبر کر کے دکھایا۔ تو قربانی کی ابتدا بھی جہاں سے ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے سے ہوئی، اور قیامت تک کے لیے جتنی قربانیاں ہوں گی ان سب کا ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے پہ یہیں سے آگے بات کریں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مشقت کے بعد اجر ملتا ہے، اور مشقت کے بعد اللہ رب العزت اس بندے کو پاس کرتے ہیں کہ یہ مومن ہے، ورنہ مومن کہنے والے بہت ساری ہماری قومیں ہیں، نام مومنین کا اور کام کافروں کا، ایسے مومن نہیں بنتا۔ مومن بننے کے لیے پہلے اپنی جان کھپانی پڑتی ہے،
پھر جا کے اس کو ایمان کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔